بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج سورہ حجرات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے۔ مثلا یہ کہ آپ کی موجودگی میں آدمی کو اونچا نہیں بولنا چاہیے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس طرح سے تھا، جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مسجد نبوی میں یہی ادب ہے کہ وہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اونچی اونچی بول رہے تھے مسجد نبوی تک۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کوئی دور دراز جگہ بتائی۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ چونکہ تم دور کے رہنے والے ہو، اس لیے تمہیں ہو سکتا ہے شریعت کا حکم معلوم نہ ہو، اس لیے تمہیں معذور سمجھتا ہوں، سزا نہیں دیتا۔ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور تمہیں حکم معلوم ہوتا تو پھر تمہارے اونچی بولنے پر میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے اور میرے اور آپ کے روزمرہ عمل کی، وہ یہ کہ ایک مسلمان معاشرہ اور اس کے باہمی تعلقات کن اصولوں پر قائم۔ اس سلسلے میں بہت اہم ہدایات اس صورت کے اندر دی گئی ہیں۔ وہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں، لیکن میں صرف ان کی فہرست اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہدایت تو یہ دی ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی اطلاع، کوئی خبر تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچانے سے پہلے یا اس پر ری ایکٹ کرنے سے پہلے، اس پر کوئی رد عمل کرنے سے پہلے، اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس خبر کی اچھے طریقے سے تصدیق کرو۔ کسی نے کہہ دے یوں ہو گیا تو بس چل پڑے، کسی سے بدگمان ہوگا یا کوئی فیصلہ کر لیا، اچھا وہ اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا۔ تو کوئی بھی خبر تم تک پہنچے تو اس کو آگے فارورڈ بھی جلدی نہیں کرنا، اور اس پر کوئی ری ایکشن بھی جلدی نہیں کرنا، اس پر کوئی فیصلہ بھی جلدی نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس خبر کو کنفرم کرو کہ پکی بات ہے، واقعتاً ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس خبر کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا دو اور بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلے، غلط نکلے، کسی کی غلط فہمی نکلے، تو تمہیں اپنے اس فیصلے پر پشیمانی بھی ہو سکتی ہے، شرمندگی بھی ہو سکتی ہے، ایک غلط فیصلہ، ایک غلط قدم تم نے اٹھا لیا۔ اس لیے ہمیشہ کسی بھی خبر کو آگے کرنے میں یا اس پر عمل کرنے میں احتیاط سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کرتا ہے کہ جو بات بھی وہ سنے وہ آگے نقل کرتا ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میسیجز آتے ہیں، مختلف نوعیت کے آتے ہیں، حدیثیں آتی ہیں، مختلف باتیں آتی ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک جوش کے اندر جو ہے وہ دینی جذبے کے تحت جلدی سے اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ چیز ثابت شدہ ہوتی ہے، بعض اوقات ثابت شدہ نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی بات، کوئی بھی خبر جو ہے وہ آگے نقل کرنے سے پہلے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے بہت سارے جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی خبر دی، ہم نے جو کر کے مان لی اور اس پر کسی فیصلے کی بڑی عمارت کھڑی کر دی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں، اور ظاہر ہے کہ دو گروہوں میں جب یہ معاملہ ہے تو دو افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ان میں اگر
اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا؟ تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش، ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، آگ نہیں لگانی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آگ لگانے والے، بھڑکانے والے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدترین انسان، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ نہیں سوچتا کہ اس سے جو ہے وہ تعلقات مزید خراب ہوں گے، بگاڑ پیدا ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس مقصد کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بھی بولنا بہتر ہے، سچ سچ سے جھوٹ بول۔ بابا جی نے میرے خلاف کوئی بات کی، بتانے والے نے مجھے یہ بتانے کی بجائے کہ انہوں نے آپ کے خلاف بات کیا، میں نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے بابا جی، اس نے کہا وہ نہیں، بس وہ ویسے ہی بات کر رہے تھے، اپنے پنڈ کی، اپنے گاؤں کی کوئی بات بتا رہے تھے، تو بولا تو جھوٹ ہے، لیکن جو سچ بولتے اس سے جو نقصان ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے میں کہ جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے، اس پر جھوٹ کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ جس سے انتہائی نفرت ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے جھوٹ کے خلاف۔ لیکن دو انسان، دو مسلمانوں کے درمیان صلح اتنا بڑا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جھوٹ کو بھی گوارا کیا، اور خاص طور پر زوجین کے درمیان سارے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو تھوڑا بہت خوش رکھنے کے لیے تھوڑا بہت چکر دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر مصالحت کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو پھر واضح طور پر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، اور جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو اپنی استطاعت کے حد تک۔ ہر معاملے میں دخل دینا ہر آدمی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہمدردی کی حد تک آدمی کو ظالم کے خلاف ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی، لہذا بھائیوں کے درمیان ہمیشہ مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی بھائی چارہ بیان کیا، لیکن یہ بھائی چارہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ اگلی آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے اس کو بیان کرتا ہے۔ بھائی چارہ جو ہے وہ تقریریں کرنے سے قائم نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھائی بھائی ہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے، الفت سے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ اس طرح کی 10,000 تقریریں بھی کر لیں تو بھائی چارہ قائم نہیں ہوگا، کچھ کام کرنے پڑیں گے، سب کو کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے پہلا فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کی عزت کا خیال، کسی کی عزت پر حرف نہ ہو، کسی کا مذاق نہ ہو۔ ہر آدمی کو اپنی عزت بہت عزیز ہے، جب اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو اسے بہت برا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں آگ لگتی ہے نفرت کی، اور بھائی چارہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی پر الزام تراشی نہ کرو، لا تلمزوا انفسکم، الزام نہیں لگاؤ، کنفرم بات جب تک نہ ہو کسی کی طرف غلط بات منسوب نہ کرو کہ فلاں نے ایسے کہا یا فلاں نے ایسا کیا۔ آج کل ہر جگہ، خاص طور پر ہماری سیاست میں ہر بات چلتی ہے، جو جس کے بارے میں مرضی کہہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس سے اگلا یہ فرمایا کہ برے الفاظ سے کسی کو یاد نہ کرے، فلاں فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ۔ آپ اپنی سیاست کو دیکھ لیں، اس میں بھی ہر پارٹی نے دوسروں کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کچھ الفاظ ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مطابق ہمیں مزہ تو بڑا آتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ ہماری پارٹی کا مخالف ہے، کوئی دوسری کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو بگڑے ہوئے نام بولنے میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ لا تنابزوا، برے لفظوں سے، یا برا لقب نہیں، برا نام نہیں کسی طرح۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو مخاطب کرو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے لیے کون سا لفظ پسند کرتا ہے۔ جو لفظ وہ حاجی صاحب کہلانا پسند کرتا ہے، لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں تو آپ بھی حاجی صاحب کہتے ہیں۔ وہ اپنے لیے چودھری صاحب کہلانا پسند کرتا ہے، رانا صاحب کہلانا پسند کرتا ہے، جو لفظ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس لفظ سے اس کو مخاطب کرو، اس لفظ سے مخاطب نہ کرو جو اگلے کو اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، میں صرف لسٹ بیان کر رہا ہوں جو قرآن کریم نے مسلمان معاشرے میں بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے
احکام دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے اچھا گمان رکھنے کی کوشش۔ اگر یہ ان سے کوئی کان میں بات کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میرے خلاف ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بات کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے اس لیے میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھا گمان رکھو۔ انشاءاللہ اچھا گمان رکھو گے، اگر تمہارے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہوگا تو نقصان تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم اوہام میں پڑ جاتے ہیں، اچھا اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ کہا ہوگا، مجھے بھی اس کا کچھ کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ نہیں، اس معاملے میں خاص طور پر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کر کے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں اچھا ہی کہتا ہوگا، وہ اچھا ہی سوچتا ہوگا۔ جب تک واضح چیز سامنے نہ آ جائے تب تک آپ کسی کے بارے میں بدگمانی اختیار نہ کریں۔ ایک دوسرے کا تجسس، یعنی ایک دوسرے کے حالات اور کی ٹو لگانے کی کوشش کرنا، اس میں کسی کے عیوب جاننے کی کوشش کرنا، کسی کی کمزوریاں جاننے کی کوشش کرنا، کسی کے نقائص جاننے کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ مزاجن بلیک میلر قسم کے ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمزوریاں میرے ہاتھ میں آئیں تو میں استعمال کروں۔ بعض لوگ اس طرح کے تو نہیں ہوتے، لیکن ویسے انسان کو دوسروں کی کمزوریاں جاننے کا چسکا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اپنی کمزوریاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو دوسروں کے عیوب تلاش کر، یہ بھی نہیں۔ عیوب کے علاوہ دوسروں کے دیگر حالات، کوئی بھی ایسی حالت جو وہ بتانا نہیں چاہتا۔ کسی کے مالی حالات کیسے ہیں، آپ کو اس سے کیا پڑی ہے؟ بزنس کیسا ہے، آپ کو اس سے کیا پڑی ہے؟ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ کو اس سے کیا پڑی ہے؟ جو چیزیں وہ آپ سے چھپانا چاہتا ہے، آپ اس کے ٹو میں نہ پڑیں، اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں، اس سے اگلے کو اذیت ہوگی اور اس سے بھی بھائی چارہ متاثر ہوگا۔ اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، برا گمان نہیں کرنا، کسی کے حالات کی ٹو نہیں لگانی، اس کے بغیر از خود کسی کی برائی تمہیں معلوم ہو گئی تو اس کا ذکر نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ اور غیبت کا خاص طور پر فرمایا کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یوں سمجھو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، کسی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، مردار کا گوشت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ کہ کتنی نفرت آئے گی کہ تمہیں کھانے کے لیے کہا جائے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو اللہ نے مختلف قبیلے، ذاتیں، برادریاں، نسلیں یہ بنائی ہیں، ان پر فخر نہ کرو۔ سب انسان برابر ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے یہ جو برادریاں اور یہ قبیلے رکھے ہیں یہ تو صرف پہچان کے لیے، کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہیں، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ فخر کی چیز کوئی نسل نہیں ہے، کوئی ذات اور برادری نہیں ہے، بلکہ فخر کی چیز تقویٰ ہے۔ اپنے اندر اپنا کردار اچھا کرو، اپنی برادری پر فخر کرنے کے بجائے اپنے کردار پر فخر کرنے کے قابل بنو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔